کی تلاوت کر سکے، ہم 30 دن دروس سن سکے. وَلِتُكْبِرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رہنمائی دی، فرمائی، اور اس کی روشنی میں، تاکہ تم یہ 30 دن کے روزے پورے کر سکو اور اللہ کی تکبیر بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عید نئے کپڑوں کا نام ہے، نئے چپلوں کا نام ہے، نئے ٹوپیوں کا نام ہے، نئی قمیصوں کا نام ہے، نئے کرتوں کا نام ہے، گھومنے گھامنے کا نام ہے، ٹہلنے کا نام ہے، سیر و تفریح کا نام ہے، تو وہ غلطی پر ہے. یہ تو مباحات ہیں، یہ تو جائز چیزیں ہیں. عید ان باتوں کا نام نہیں. لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید اس کی ہے. انما العید لمن طاعته تزید. عید اس کی ہے جس کی عبادت بڑھ جائے، جس کی اطاعت بڑھ جائے، جس کی نیکیاں بڑھ جائے، جس کی فرما برداری بڑھ جائے. عید اس کی ہے. عید اس کی ہے جس کی پیشانی میں 1 مہینے تک عبادت کرنے کے وجہ سے سجدے کا نور آ گیا ہو. عید اس کی ہے جس کا دل تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے کرنے سے اس کا دل جگمگا اٹھا ہو. عید اس کی ہے جو یہ دروس سنے ہوں اور دروس سننے کے بعد اس کی روح میں ایک تازگی پیدا ہو گئی ہے. لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے. لیکن اگر شاق عبدن، وہ بدبخت ہے، وہ بدنصیب ہے جسے یہ رمضان کا مہینہ ملا اور یوں ہی گزار دیا، اس کی مغفرت نہیں ہو پائی. وہ بدبخت ہے، وہ بدنصیب ہے جسے یہ روزے نہیں ملے. وہ بدنصیب ہے جسے یہ تراویح نہیں ملی. وہ بدنصیب ہے جسے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملی. وہ بدنصیب ہے جسے یہ نمازیں نہیں ملی. وہ بدنصیب ہے جسے توبہ کا موقع نہیں ملا. وہ بدنصیب ہے جسے یہ دروس کی سننے کا موقع نہیں ملا. وہ بدنصیب ہے جسے یہ دین کی باتیں نہیں ملی. لیس العید لمن لبس الجدید. عید نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. حقیقت میں عید ہے بھی اسی کے لیے جس نے روزے رکھے، جس نے اللہ کے احکامات پر عمل کیے، جس نے، اور یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ ہم نے الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا فریضہ ادا کر دیا. یہ اللہ نے جو ہم پر روزے فرض کیے تھے، الحمدللہ ہم نے ادا کر دیا. اس لیے میں اس آیت کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. کہ تم اس بڑھیا کی طرح مت ہو جاؤ، تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ، اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو دھاگے کو بھنے، ایک ایک دھاگے کو بھنے، ایک ایک دھاگے کو جوڑے اور جوڑ جوڑ کر ایک خوبصورت دھاگا تیار کرے، پھر اس دھاگے کو بیٹھ کر کے ادھیڑ دے. اس لیے 30 دن تراویح پڑھنے والوں، نفل نمازیں بعد میں بھی ہیں، تہجد کی نمازیں بعد میں بھی ہیں. 30 دن تک نمازیں پڑھنے والوں، فرض نمازیں بعد میں بھی ہیں. 30 دن تک تلاوت قرآن کرنے والوں، قرآن کا تلاوت کرنا یہ بعد میں بھی اس کا موقع ہے. 30 دن دروس سننے والوں، دروس کا موقع بعد میں بھی ہے. دین کی باتیں سننے کا موقع بعد میں بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ عید کے بعد بھی یہی ہمارا معمول ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری عبادتوں میں لگن ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارا دل بے قرار ہونا چاہیے، اسی طرح ہماری آنکھیں تڑپنی چاہیے، ہماری روح کانپنی چاہیے کہ میں اللہ کی اس بندگی کو کیسے ترک کر دوں. کیونکہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں، وہ جو کچھ
دیتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اما عائشہ